ہمارے ذہن و دماغ میں ان کے افکار و خیالات کو بھر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے نئے سال منانے کا ایک فتنہ شروع کیا، بہت شروع ہوا، اور اس کے ایک پس منظر ہے، یہ کب سے یہ شروع ہوا نئے سال منانے کا، آغاز کب سے ہوا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہاں یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز کب سے ہوا، نئے سال منانے کا یہ رواج۔ دوسری بات یہ ہے کہ 25 دسمبر کو جو جس کو کرسمس ڈے بولتے ہیں، پھر وہ آگے چل کر کرسمس ٹری ہو گیا، آگے چل کر ہوا، میں نے بولا کیونکہ پہلے صرف وہ درخت، وہ جھاڑ نہیں ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا پاس میں جھاڑ بھی رکھتے ہیں، پہلے وہ جھاڑ نہیں ہوتا تھا، پھر بعد میں جھاڑ بھی رکھنے لگا، پھر وہ کرسمس ٹری سے مبتلا ہو گیا۔ تو خیر وہ ایک لمبی تاریخ ہے، وہ کیسے ہوا اور ادھر نئے سال منانے کا یہ رسم کب سے شروع ہوا، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ جو بات ہے، میں ان دونوں واقعے کے طرف مختصر الفاظ میں بول کر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ بحری جہازوں کا ایک نہیں بلکہ ایک جھنڈ تھا، ایک جماعت کیوں بولیے، بحری جہازوں کا سفر کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اب لمبے اسفار ہوا کرتے تھے، طویل سفر ہوتا تھا، اس میں اکتاہٹ، بے چینی ہوتی تھی، بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے خوشیاں منائے ہم۔ تو اس نوجوان نے برتھ ڈے اور کیا کیا ڈے منانا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے خاندانوں کے بھی برتھ ڈے منانا شروع کیے۔ جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا اور اس سے بھی ان کو سکون نہیں ملا اور سفر کی ایک لمبی مدت ہے، تو انہوں نے جانوروں تک کے برتھ ڈے منانا شروع کر دیا۔ پھر آگے چل کر ایک دن دیکھا کہ بھائی آج تو 25 سال کی آخری تاریخ ہے، 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ آج ان میں سے نوجوانوں کے دل میں ایک نوجوان کے خیال میں یہ شیطانی خیال آیا کہ کسی طریقے سے آج ہم جو پانی، یہ سمندری جہاز ہے، ان کے عملہ کو، ان کے کارکنوں کو بولتے ہیں کہ جہاز کو اچھے طریقے سے سجایا جائے، دھجایا جائے، اور آج ہم نئے سال کی آمد پر خوشیاں منائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کی باتوں پر جہاز کو، پانی، اس سمندری کشتی کو جو ہے سجایا گیا، دھجایا گیا۔ پھر جو ہے رات کے 12:01 پر ان لوگوں نے مستیاں کی، خوشیاں منایا، اپنی خوشیوں کا اظہار کیا اس طریقے سے، اور عورتوں کو بھی نچایا۔ ایک وہاں سے رسم چل پڑا، پھر آئندہ سال اور کثیر تعداد میں منانے لگے، پھر آئندہ سال اور پھر آگے چلتا گیا اس طریقے سے۔ اور آج نوبت کی جا رسم کہ اس موقع پر آج ہمارے نوجوان بھی ہمارے معاشرے کے کہ جب 12:01 ہوتا ہے، دوسرے سال کی آمد ہوتی ہے، تو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے سائلنسر کو نکال کر، آواز کو پھیلا کر، اور ایک شور مچاتا ہوا گلیوں، سڑکوں، راستوں اور چوراہوں پر لوگوں کے آرام کو، سکون کو بے چین کرتا ہوا، شور مچاتا ہوا نوجوانوں کی جماعت، اور بطور خاص ہمارے نوجوان اس میں مبتلا۔ حالانکہ نئے سال کی آمد ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے۔ پہلے تو میں یہ بات صاف طور سے کہہ دوں کہ اسلامی تاریخوں میں نئے سال منانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ نئے سال میں کرنے کے کیا کام ہے؟ اللہ نے جو چاند و سورج کو پیدا کیا، ان کے ذریعے سے جو تم دنوں کی گنتی کرتے ہو، اس کا مطلب کیا، اس میں کیا کرنا چاہیے جب ایک سال مکمل ہو جائے؟ یہی تو وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مہینہ، جب چاند ایک برج کو مکمل کر لے اور جب ایک مہینہ مکمل ہو جائے، دوسرے مہینے میں داخل ہو، تو پڑھو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، پوری دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نیا سال آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی ایمان کا، اسلام کا، امن و سلامتی کا ذریعہ بنا، اور اللہ کی رضامندی عطا فرما اور شیطان کے پناہ نصیب فرما۔ تو جب دوسرا سال شروع ہوتا ہے، اس میں
ایک انسان کو چاہے اس کا تعلق، چاہے اس معاملے کا تعلق کسی بھی طریقے سے، ایک انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھائی اب سال مکمل ہو چکا ہے، میں اپنا محاسبہ کروں، اپنے بارے میں کچھ سوچوں، غور و فکر کروں، چاہے اس کی یہ سوچ دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے اس کی یہ سوچ اخروی اعتبار سے ہو۔ اگر آپ تاجر ہیں تو اپنے تجارت کے بارے میں سوچیں کہ ایک سال گزر گیا، اس سال میں نے کتنا آگے بڑھا اور مجھے کتنی اپنے فیلڈ میں کامیابی ملی اور کتنی ناکامی ملی۔ اگر مجھے کامیابی ملی تو ان کے وجوہات کیا ہے، اگر مجھے ناکامی ملی تو ان کے وجوہات کیا ہے، ان کے اسباب کیا ہے، میں کس وجہ سے اپنی فیلڈ میں ناکام ہوا، ان وجہوں پر، ان اسباب پر غور و فکر کرے، آخر ان کے ریزنس کیا ہے۔ یاد رکھیے، جو قوم اپنی ناکامیوں کی وجوہات پر غور و فکر کرتی ہے اور پھر آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، وہی قوم ترقی کر سکتی ہے، وہی قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ جس نے وقت کو یوں ہی گزار دیا اور ایک سال گزر گیا اپنے ناکامیوں کے وجوہات پر کوئی غور و فکر نہیں، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ وقت کی رفتار، وقت کی تیز دھار اس کو بلندیوں سے دھکیل کر نیچے کی طرف پستیوں میں لے کر دھکیل دے گی۔ تو یہ ہے شروع سال میں کیا کرنا چاہیے۔ تاجر ہے تو وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے، اپنے تجارت کے لائن سے، اور ہم نے اخروی اعتبار سے کیا کیا، پورا سال گزر گیا، آیا ہمارے ایک مومن ہونے کے اعتبار سے ہمارے نامہ اعمال میں کیا 365 دن میں کیا ہماری 365 رکعتیں بھی بڑھی ہے، اضافہ ہوا ہے، یا 365 نیکیوں کا اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو دونوں لحاظ سے دنیاوی اور اخروی، دونوں دین اور دنیا، دونوں لحاظ سے ایک انسان کو نئے سال کی آمد پر غور و فکر کرنا چاہیے، یوں ہی وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کو یہ نیت پالی لینا چاہیے کہ جب 31 تاریخ کا 31 تاریخ کی آخری رات ہوگی، آخری رات سے 5 منٹ پہلے ہمارا سجدہ اللہ کے سامنے ہو اور 12:02 پہ ہمارا سجدہ اللہ کے سامنے ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم نے 2024 میں اپنا سر رکھا تھا تو 2025 میں اپنے پیشانی کو اٹھایا، یہ بول سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت میں 2025 میں مشغول ہوئے اور 2024 میں مشغول ہوئے اور 2025 میں ہم نے اپنی اس عبادت سے فراغت، یہ بول سکتے ہیں، اور یہ نیت پالی لینی چاہیے۔ کیوں؟ یہ صرف مطلب میرے الفاظ نہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ علماء کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ ذِي بَالٍ أَمْرٍ، مختلف الفاظ ہے کہ لِكُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ، یا لِكُلِّ أَمْرٍ، کہ ہر وہ کام جو محتم شان ہو، اگر اس کو لم یبدا بسم اللہ، لم یبدا بحمد للہ، فهو اقطع فهو ابتر، اس طریقے کا الفاظ ہے، تو وہ بیکار اور نامکمل ہوتا ہے، بے برکت ہوتی ہے۔ تو کسی کام کو آغاز کرنے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، تو ہمارا آغاز اچھا ہو تاکہ ہمارا انجام بھی اچھا ہو، کسی کام کی شروعات ہماری اچھی ہو تو اس کی انتہا اور اس کی اختتام بھی اچھا ہوگا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اگر ہم عبادت میں اس وقت مشغول ہوتے ہیں تو ایک طرف تو گزرے ہوئے سال کا، گزشتہ سال کا اختتام، اس کا آخری مرحلہ اللہ کی عبادت میں گزرا، اور آنے والا سال جو ہے عبادت ہی سے شروع ہوا۔ ایک نیک فعل لے کر، ایک اچھی سوچ لے کر ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، نہ کہ ایسے وقت میں غبار کے ذریعے، ایسے وقت میں پٹاخوں کے ذریعے اور آسمان کے اس پاک صاف فضا کو گندا کر کے خوشیاں منائیں۔ وقت کی بہت اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں
کہ جن سے لوگ غفلت میں ہیں، بے پرواہی میں ہیں، وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، نمبر دو ایک فراغ ہے، خالی مصروفیت نہ ہونا، بیزی نہ ہونا. یہ دو نعمتیں بہت اہم نعمتیں ہیں. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کے دوران اللہ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعظه لرجل يغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، اس کی قدر کر لو. کیا ہے وہ پانچ چیزیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. وغناءک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو محتاج کی اور فقر و فاقہ سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغ کی زندگی کو، اپنی خالی زندگیوں کو بیزی زندگی سے غنیمت سمجھ لو. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی، اپنی عمر کو غنیمت سمجھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے، جب وہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ فقیر ہوتا ہے، بوڑھا ہو، بیمار ہو اور مال و دولت نہ ہو، اسی طریقے سے وقت بھی بہت کم ہو، تو ایسا انسان اس وقت افسوس کرتا ہے کاش آج ہی میری جوانی ہوتی تو میں ان جوانوں کی طرح اپنے وقت کو یوں ہی برباد نہیں کرتا، کچھ اچھا کام کر لیتا، یوں افسوس کرتا ہے. آگے سب سے آخری جملہ جو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی عمر کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. جب موت آتا ہے، جب موت آتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی کس قدر ہوتی ہے، اس وقت پتا چلتا ہے. اسی لیے یہی تو وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ موت جو ہے چھوٹی قیامت ہے انسان پر. ہر انسان کے لیے اس کی موت ایک قیامت ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے، ہر ایک پر تو قیامتیں آئیں گی. تو اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب اہل جنت پہنچ جائیں گے تو اس کو بھی اس چیز پر افسوس ہوگا. حالانکہ جنت میں پہنچنے کے بعد کسی چیز کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنی زندگی کے ان لمحات، ان ساعات، ان اوقات پر ان کو افسوس ہوگا، ان کو شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ان اوقات کو کیوں ضائع کر دیا تھا. کاش ہم ان میں بھی کچھ کر لیے ہوتے، ان میں بھی کچھ نیکیوں کے کام کر لیے ہوتے تو آج شاید ہمارے درجے اور بلند ہو چکا ہوتا. تو وقت کی اہمیت اور اس وقت، کسی وقت کو آغاز کرنا اور اس کو ختم کرنا، اس کی اہمیت اسلام میں بہت واضح طور پر آیا. قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کے اتنے سارے حدیث ہیں جس کو میں نے راویوں کے نام سے پڑھ کر سنایا، مشہور احادیث. تو ایک ایسے اوقات میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے نیو سال کے آمد پر؟ تو ہمارا جو ہیپی نیو ایئر ہو یا ہیپی نیو ایئر نائٹ ہو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، مغضوب میں اگر اس کے مفہوم میں مفسرین نے لکھا ہے ایک طرف یہود مراد ہے تو دوسری طرف نصارہ بھی مراد ہے، اور وہ لوگ بھی مراد ہے جن پر اللہ کا غضب ہے. مغضوبین میں یہ سر فہرست ہے، مغضوبین میں یہود و نصارہ سر فہرست ہے. انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اگر انعمت علیہم میں وہ لوگ مراد ہے کہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہوئی، انبیاء، صلحاء، شہداء،
اتقیا، تو دوسری طرف مغضوب علیہم کا وہی لوگ مراد ہیں. دیکھ لیجئے تفسیر کی کتابوں میں غلط گردانی کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا. تو جن پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہی نہیں قرآن کی بیشتر آیت ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ کھل کر جو بیان کیا. پھر بھی ہم ان کے طریقوں کو اختیار کر کے اپنے نئے سال کا آغاز اس طریقے سے خرافات سے کریں تو یاد رکھیے گا آپ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، آپ ایک مومن ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، اسلام نے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا، دوسروں کو جو ہے خوشی منانے کا، ہم ہیپی کہنے کا، ہماری ہیپی حقیقی ہو، دوسروں کو خوش کرنا حقیقی ہو، صرف الفاظ سے نہیں ہو. پہلے دن تو تمہیں مبارک ہو، دوسرے دن مبارک نہ ہو. زبان سے اس کے ساتھ خوشی کا اظہار، دل میں کدورت اور گندگی بڑھی ہوئی تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں کی ہے. اگر غیروں کے ساتھ اسلام نے اچھا سلوک کرنے کی کا حکم دیا، ترغیب دی ہے کہ غیروں کو اپنی دعوتوں میں بھی شریک کرو اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ اسلامی تعلیمات ہے. اسلام صرف سرسری کا نام نہیں ہے، صرف اوپر سے دیکھ لینا اور اوپر سے دوسروں کو خوشی کی مبارکباد دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اس کے ہاتھ آنے کا نام ہے. اگر کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر مصیبت میں ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ ایسے آڑے وقت میں، ایسے مصیبت کے وقت میں، ایسے دشواری اور پریشانی کے وقت میں اس کا کام آنا، یہ اسلامی تعلیمات ہے، نہ کہ صرف زبان سے اس کو مبارکباد دینے کا نام. جن پر اللہ نے منع کیا وہ ہم نہیں کریں گے، اور جن اچھائیوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسلام کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دے سکتا، تو ان اچھائی کو ہم اپنائیں گے. اس لیے میں آج کی اس مبارک دن کے اس مبارک وقت میں اپنے ناقص علم، اپنے کمزور علم کے باوجود اپنی اس لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میں آپ لوگوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذرا نئے سال کی آمد پر اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے خیالات کو قابو میں رکھیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کی ناقدری کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم دشمنی بول لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نئے سال کی آمد پر اور ان کی اسٹارٹنگ اور شروعات ہمیں عبادتوں سے اور نیک نامی اور نیک پالی کے ذریعے سے آغاز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.